علیکم ناظرین، آج ہمارے سامنے موجود ہے مشہور مفکر اور سابق آئی جی پی محمد سعید الرائی صاحب۔ ہاں جی الرائی صاحب، آج کل یہ جو سیاسی تماشا لگا ہوا ہے ملک میں، اس کے بارے میں آپ کی کیا ہے رائے، کیا ہے آپ کی؟ ہاں میں نے کسی ملک میں اس طرح نہیں دیکھا جو اس ملک میں 40 دن سے ہو رہا ہے، اور ہماری تمام مقتدر طاقتیں بھی اس کو دیکھ رہی ہیں، لیکن مجھے بے بس نظر آتی ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ اس ملک میں کئی قسم کی حکومتیں ہیں۔ مرکز میں ایک مفروضہ حکومت ہے، پنجاب میں ایک مقبوضہ حکومت ہے، سندھ میں ایک خربوزہ حکومت ہے، مرکز میں ایک اور مرکوزہ حکومت ہے، اور پاکستان کے باہر لندن میں ایک چلغوزہ حکومت ہے۔ یہ کس طرح قائم ہوئی ہیں، یہ کیا ہیں، ان کا کیا رول ہے، وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی تماشا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، وہ لیٹر جو امریکہ سے آیا تھا، جو اسمبلی میں پیش ہوا اور جس کو نظر انداز کیا ہماری عدالتوں نے، اور اس کی وجہ سے ایک مفروضہ حکومت بن گئی۔ جس دن یہ مفروضہ حکومت بنی ہے، اللہ گواہ ہے، پورے پاکستان میں ایک آواز اٹھی ہے، پورے پاکستان میں۔ اور میں سمجھتا ہوں جو زیادتی اس وقت کی حکومت کے ساتھ ہوئی، تمام شہروں میں بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد اس رات باہر نکل آئے تھے، اور انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا جو وہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک قومی آواز تو آ گئی تھی کہ یہ غلط ہوا ہے، اور لیکن اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ قومی آواز کو اصل میں اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو جعلی حکمران آ گئے ہیں، جن کے میں نے مختلف نام لیے ہیں، یہ اصل میں یہ خوفزدہ ہیں۔ یہ خوفزدہ ہیں عمران کی جو اس کو ایک دم پروموشن ملی ہے۔ پہلے وہ اس کے ووٹ اگر 33% تھے، اس رات کے بعد اس کے ووٹ 66% ہو گئے ہیں اس ملک میں، اور بڑھ رہے ہیں، اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جعلی حکومتیں اس چیز سے گھبرائی ہوئی ہیں، اور یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جو تماشے ہو رہے ہیں، سارے جعلی کام ہو رہے ہیں، یہ سارے اس خوف کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہو گیا، کبھی ملک دشمن ہو گیا۔ یہ سب سیاسی تماشے ہیں۔ میں ابھی سینٹ میں بھی اسپیچ سن رہا تھا، اس کا جواب بھی بڑا اچھا دیا، لیکن یہ باز نہیں آتے۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات بتاتا ہوں۔ اس ملک میں کسی چیز کی ججمنٹ کرنی ہو تو وہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ ووٹ کتنے پڑے۔ اب نون لیگ کو ووٹ پڑھتے تھے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں پڑھتے تھے، لیکن نون لیگ کبھی لانگ مارچ میں نہیں آئی۔ ان کے جو کارندے ہیں، صرف ان کے کارکن یا جن کو وہ زبردستی بسوں میں ڈال کر لے آتے تھے، وہ لانگ مارچ میں ہوتے تھے۔ ان کی عوام جو ہے وہ لانگ مارچ میں نہیں آتی۔ ہمارا مزاج نہیں ہے قوم کا لانگ مارچ میں جانا۔ ہاں، ووٹ ضرور دے دیں گے۔ عمران خان کے کیس میں ایک ڈفرینٹ فینامنا ہوا ہے پہلی تاریخ ہسٹری میں۔ جب اس نے لانگ مارچ کا ارادہ کیا تو یہ گھبرائی حکومتیں، ان کو پتہ لگ گیا کہ اس لانگ مارچ میں تو بچے، بوڑھے، جوان بچے اپنے خرچے پر آئیں گے۔ میں یہ آپ کو حقیقت کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ ڈر گئے، کیونکہ یہ نیا قسم کا لانگ مارچ ہو رہا تھا۔ پہلے لانگ مارچ میں ورکرز آتے تھے، اس لانگ مارچ میں پوری قوم آ رہی تھی، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں اپنے خرچے پر، اپنی گاڑیوں۔ اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پہلے پنجاب میں دہشت گردی کی، چنگیزیت کی، گھروں پر جا کر عورتوں پر حملے کیے، چادر دیواری توڑا تاکہ ان کو ڈرایا جائے، حتیٰ کہ علامہ اقبال کے گھر تک پہنچ گئے۔ یہ تو بے شرم بے حیا ہیں، ان کو ان ملک سے کیا محبت ہے؟ اصل میں وہ اس چیز کو توڑنا چاہتے تھے کہ لانگ مارچ میں یہ ظاہر نہ ہو جائے یہ تو ساری قوم نکل آئی ہے۔ تو وہ یہ سارا تماشا اس کے لیے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ ڈرامہ، یہ قوم سے بغاوت، یہ فلانا، یہ وہ، باغی ہونے کے تو ثبوت سارے آپ سن لیں لوگوں سے۔ تو یہ بات ہے، یہ اس چیز کو توڑنے کے لیے، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں بچے، بوڑھے، عورتیں اسلام آباد تک پہنچے۔ اور مجھے نہیں پتہ کہ سپریم کورٹ میں ایک اختلافی نوٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان نے معاہدے کو توڑا ہے، اور وہ
ایک میل آگے آ گیا، توہین عدالت کی ہے. میں اس جج کا بہت احترام کرتا ہوں. کیا اس واقعہ سے پہلے توہین عدالت نہیں ہوئی؟ کیا عدالتوں نے حکم نہیں کیا ہوا تھا کہ کوئی ٹینکر نہیں لگیں گے، روکا نہیں جائے گا، اور اس رات سارا کچھ ہوتا رہا؟ وہ توہین عدالت نہیں تھی؟ پنجاب میں جو کچھ ہوا، گھروں پر پہلے حملے کر دیے گئے، وہ توہین قانون اور توہین عدالت نہیں تھی؟ میں سمجھتا ہوں کوئی جج اگر اپنا فیصلہ رکھتا ہے اس میں متوازن بات کرے. اس کو متوازن بات کرنی چاہیے تھی کہ توہین عدالت تو پہلے دوسروں نے کی ہے. اس کو وہ توہین ہے. وہ عمران خان باہر اس لیے گیا تھا کہ سپریم کورٹ سن نہیں رہی تھی. وہ جا کے ان کے کان میں کہنا چاہتا تھا کہ یار میری آواز سنو، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کی توہین ہو رہی ہے، میں آپ کے لیے آیا ہوں. تو لیکن وہ جج صاحب نے نقطہ دے دیا. یہ تاریخ میں یہ نقطہ یاد رکھا جائے گا کہ اس قسم کا اختلافی نوٹ آیا ہے، اور اس سے پہلے جو توہین عدالت اسی دن ہو رہی تھی، اسی شام ہو رہی تھی، ساری رات ہو رہی تھی، وہ ان کو نظر ہی نہیں آئی. کیا سپریم کورٹ نے پہلے آرڈر نہیں دیے ہوئے کہ اسی سپریم کورٹ نے کہ راستے بند نہیں ہوں گے، ٹینکر نہیں لگائیں گے، اور وہ ہو رہے تھے تو وہ سوئے ہوئے تھے؟ کم از کم یہ اختلافی نوٹ لکھنے والا جج تو جاگ رہا تھا نا، یہ ایکشن لیتا. اگر باقی سپریم کورٹ سوئی ہوئی تھی. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور سپریم کورٹ کی توہین اس وقت ہوئی ہے جب انہوں نے فیصلہ کیا ہے 25 ارکان جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. میری بات غور سے سنیں. جب 25 ارکان اسمبلی کے پنجاب کے ڈسکوالیفائی ہو گئے اور ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، تو یہ ووٹ کب کاؤنٹ نہیں ہوں گے؟ یہ جس وقت ووٹ پڑے ہیں اسی وقت وہ فیصلہ ہونا ہے نا کہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اور اس وقت وہ فیصلہ ہوا اور ان کی زیادتی نہیں تھی. اور لیکن سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی تعمیل سب سے بڑی توہین عدالت میں بتاتا ہوں اس دن ہوئی ہے. یہ سپریم کورٹ سوئی ہوئی ہے، آپ کی توہین عدالت ہوئی ہے. آپ کا حکم پاکستان میں چلتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں. اس دن پنجاب گورنمنٹ نے آپ کا حکم نہیں مانا. وہ 25 ممبروں کو ڈسکوالیفائی ہے، ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، پھر آپ کے حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ یہ کس قسم کی سپریم کورٹ ہے؟ یہ کیا سوئی ہوئی ہے؟ اور اس کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو سب کی عزتیں تباہ ہو رہی ہیں، ملک برباد ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور یہ ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. وہ تو پنجاب میں ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. پنجاب ہائی کورٹ تو کیوں نہیں فیصلہ کر رہا؟ وہ اس لیے فیصلہ نہیں کر رہا، جس دن انہوں نے فیصلہ کر دیا اپیل سپریم کورٹ میں آ جائے گی، سپریم کورٹ کو پھر وہ حکومت توڑنی پڑے گی. اس لیے پنجاب ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر رہا. یہ ساری گیم جناب علی جلیبیوں والی اور تماشے والی ملک میں راج ہے. عدالتیں بھی اس میں تماشے میں آ گئی ہیں. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اب بھی سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے. اس کی حکم کی تعمیل نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تھا ممبر کو ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوں گے، وہ کیوں نہیں اس وقت وہ حکومت کو ختم کیا گیا؟ اس کا عملی مظاہرہ ہونا چاہیے تھا نا. سپریم کورٹ آرڈر کی وہ حکم کی تعمیل نہیں ہوئی. یہ سپریم کورٹ کو یہ احساس ہونا چاہیے. تو اگر وہ حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے پنجاب میں، یہ سب کا الزام سپریم کورٹ پر جائے گا. آئندہ تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ یہ کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. اب بھی سپریم کورٹ کو وہ ہائی کورٹ سے منگا کر اس کا فیصلہ کر دے. یہ اس ملک کو اس تباہی سے بچائیں. معیشت تباہ ہو رہی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے. وہ نمبر 2 حکومتیں ہیں، اور پرائم منسٹر یہ ہے، اور نمبر 2 اور اصل پرائم منسٹر وہاں چلگوزہ حکومت میں لندن میں بیٹھا ہے. یار خدا کا خوف کرو، یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ وہ وزیر خزانہ وہ یہ مفتاح صاحب ہیں، اور اصل وزیر خانہ یہ نمبر 2 ہیں. اصل وزیر خانہ وہاں لندن میں بیٹھا ہے ساکھدار. اور یہ مفتاح تو مفتہ لگانے کے چکر میں ہے، وہ تیل نہیں لے رہا، اس کا مفتہ نہیں لگ رہا. ہم کیا کریں گے؟ یہ سب نمبر 2 ہیں. وہ دیکھیں ادھر نمبر 2 وہ بھاگ گئی ہے، وہ جو تھی اطلاعات کی، وہ شریف عورت ہے، میں جانتا ہوں مریم اورنگزیب کے میرے بھائی کے ساتھ اس نے، وہ انوائرمنٹ کی اسپیشلسٹ ہے. اب جب انوائرمنٹ خراب ہوا تو وہ شہزادی کہتی ہے میں چلاؤں گی یہ مرکزی اطلاعات تو میں چلا رہی ہوں، میں پرائم منسٹر سے شکایت کروں گا. تو مریم اورنگزیب کی عزت کیا رہی؟ وہ اپنی انوائرمنٹ منسٹری میں کہیں دوسرے ملکوں میں چلیے، یہاں انوائرمنٹ بہت خراب ہو گیا ہے. یہ نمبر 2 یہاں آپ کو نہیں دے رہا ہے، نمبر 2 حکومت کر رہا ہے. ہر جگہ پاکستان میں ان کے نمبر 2 حکومت کر رہے ہیں. اب ہم کدھر جائیں گے؟ خدا کے لیے یہ جو ملک کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے، وہ اس سلسلے میں نہیں ہے. وہ اس نے بالکل صحیح کہا
کہ اگر ملک کی وہ معیشت تباہ ہو جائے گی تو ملک تباہ ہو جائے گا. انہوں نے این ایس سی فی ایوارڈ 18واں ترمیم میں سارا صوبوں میں لے گئے. میں یہ کہتا ہوں تمام صوبوں سے 50% دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ میں آنا چاہیے. ہماری فوج نے پچھلے 3 سال سے پیٹ پر پتھر رکھا ہے, ان کا بجٹ نہیں بڑھا. انڈیا میں بجٹ بڑھ رہا ہے فوج کا, تو یہ فوج کس طرح کام کرے گی؟ یہ فوج کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے 18ویں ترمیم لائی ہے. یہ اندر سے خفیہ لوگ ہیں, یہ اندر سے ذبح کرتے ہیں. فوج کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ان کا بجٹ کاٹ کر وہ لے گئے. وہ بجٹ 50% دیا جائے, وہ فارن آفس کو دیا جائے, وہ ہائر ایجوکیشن کو دیا جائے, فوج کو دیا جائے, فوج کو مضبوط کیا جائے. یہ تو اندر سے فوج کا کر رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں عمران جنہوں نے مشرقی پاکستان توڑ دیا. میں بڑا حیران ہوں. میں ادھر ادھر ٹانگیں توڑ دوں گا. آپ نے تو مشرقی پاکستان توڑا ہوا ہے. آپ نے تو یہاں وہ پنڈی میں 50-100 لاشیں گرا دی تھی اے این ایف کی, جب فائرنگ کر کے مار دیا تھا. وہ لوگ تو بے غیرت لوگ ہیں, ان کو پھر بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لاشیں وہ کس نے لاشیں ماری تھی یہاں؟ بھٹو نے قتل خون جو کیا تھا پنڈی میں. اور یار خدا کا خوف کرو. یہ خربوزہ حکومت جو ہے نا, یہ جو وہ والی پنڈی وہ والی سندھ والی, میں بتاتا ہوں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پر انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ آنا جانا رکھا ہوا ہے. یہ ایم کیو ایم کے لیڈر جعلی لیڈر ہیں, کیونکہ عوام کو پتہ لگ گیا ہے. میں بتاتا ہوں کراچی کے عوام کو بھی ہمارے لیڈر جعلی ہے. یہ مصطفیٰ کمال وہ نہیں ہے, نام رکھنے سے مصطفیٰ کمال وہ لوگ ہیں انہوں نے جنہیں پولیس کو وہاں ذبح کیا تھا, جنہوں نے بار بار جا کر اندر باہر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ لین دین کرتے رہے اور کراچی کو تباہ کر دیا. وہ نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, گند ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ملے ملاج ہیں. جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ کو یہ مل جائیں گی ساری چیزیں, وہ ان کو دو, تو آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب لین دین ہے اور عوام کو دکھانے کے لیے. میں بتاتا ہوں کراچی کی عوام جاگ چکی ہے, ان پر فائرنگ ہو رہی ہے عوام بچوں کے اوپر. ان کو پتہ لگ گیا ہے ہمارے لیڈر بھی جاری ہے. وہ ووٹ دیں گے آئندہ تو صرف عمران کو دیں گے. اور میں یہ بتا دیتا ہوں ایم کیو ایم کے جعلی لیڈروں کو کہ جس دن میں کبھی زرداری ان کو اختیار نہیں دے گا سندھ میں جس دن انہوں نے اختیار دیا تو سندھ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ کراچی کو وہ سارے اختیارات دے دیں. یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. سندھ تو آلریڈی اس نے توڑا ہوا ہے اربن اور رورل کر کے. سندھ ٹوٹ چکا ہے. صرف عمران نے پنجاب کو اختیار دیا تھا. عمران کو آنے دیں, پنجاب علیحدہ سندھ, میں بتاتا ہوں کراچی علیحدہ صوبہ بن جائے گا. یہ تو آدھا تو توڑ چکے ہیں سارے, ان کے ڈومیسائل لے کر سب کچھ کھا کے پیسہ کھا کے. جب انہوں نے اربن اور رورل کر دیا تو سندھ تو زرداری حکومت نے توڑا ہوا ہے. کیسی بات کرتے ہیں کہ یہ ملک پہلے ملک توڑ دیا اب سندھ توڑا ہوا ہے. یہ دکھانے کے نہ کریں تماشا پاکستان نے. یہ مفروضہ حکومت مقبوضہ حکومت وہاں پنجاب میں بیٹھی ہے. میں اس کے لیے چیف جسٹس کو کہہ دیا خدا کے لیے اس کا امیڈیٹلی فیصلہ کریں. ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے. آج موڈیز میں ہمارا ریکارڈ نیگیٹو میں چلا گیا ہے. ہماری وہ گر جائے گی, سارے معیشت گر رہی ہے, ڈالر کدھر جا رہا ہے اور کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. آپ کو دنیا سے کوئی بندہ نہیں مل رہا. اور یار میں مرکوزہ حکومت کو کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنی طاقت کا صحیح استعمال کریں. یہ دیکھنے میں یہ آپ کو آپ کے دوست لگتے, یہ آپ کے دشمن ہیں. آپ نے یہ سانپ آپ نے پالے ہوئے ہیں, یہ اژدہا بن چکے ہیں, یہ آپ کو پہلے ڈسیں گے. کیا کہا تھا نواز شریف نے, یہ لکیر جو قائد اعظم نے بنائی ہے یہ جعلی ہے. میرا اور مودی تو کہتا ہے جارانہ ہے, ہم دوست ہیں, بہن بھائی ہیں, کھاتے پیتے ہیں. یہ تو پاکستان توڑنے والی سازش نہیں ہے. اور کیا سازش چاہیے؟ قائد اعظم نے جو لکیر لگائی تھی اس کو نواز شریف توڑ رہا ہے. لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. آئندہ میں بتا دیتا ہوں جتنے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ان کو کبھی بھی وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے الیکشن میں. وہ 62 میں اسلامی شعار سے باہر نکل جائیں گے. وہ مجرم ہو گئے ہیں, منظم ہو گئے ہیں. اور وہ اس کے کبھی بھی اس نقشے پر, ایون جو وہاں ممبر بیٹھے ہیں انہوں نے بھی ان چوروں ڈاکوؤں کو ساتھ بٹھایا تھا. یہ اس نے کہا ہے وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. کھڑے تو ہو کے دیکھیں الیکشن میں, جب ان کے خلاف دوسرا ممبر بولے گا کہ جی یہ تو چوروں اور ڈاکوؤں جنہوں نے اسمبلی میں آ کے غداری کی اور وہ کی بدعہدی کی, جس کو ہائی کورٹ نے بھی, جس کو الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے اور ان کے ڈسکوالیفکیشن کے نوٹس بھی ایشو کر دیے ہیں انہوں نے. اور وہ ان کے ساتھی بھی تو پھر بدعہدی میں آئیں گے نا.
چور کا بھائی گرا کٹ، یہ بچیں گے؟ کوئی ان میں سے، میں بتاتا ہوں پنجاب کا کوئی ممبر اس وقت جو اسمبلی میں ہے اور جو کوئی اگلے الیکشن میں نہیں کھڑا ہو سکا، ان کے خلاف ایک دم رپورٹ جائے گی کہ یہ انہوں نے بدعہتی کی، انہوں نے بدماشوں اور چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر، تو وہ بھی اس میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ان کے پیپر نہیں منظور ہو سکتے۔ میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں، نون لیگ پنجاب سے ختم ہو چکی ہے، یہ صرف اب بدماشی کے ڈرامے کر رہے ہیں اور یہ وہ کرو یہ کرو۔ میں ابھی بھی سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا اور مرکوزہ حکومت کو بھی اس ملک کو سنبھال لیں، پھر ٹائم نہیں رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔